خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام. میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر مصور منور اور آپ دیکھ رہے ہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. میرے عزیزوں، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے آج ایک بار پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میری آپ سے گزارش ہے فیتھ ٹی وی کو اور خدا کے بندہ ریورنڈ سسل جان برکت صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے تاکہ ہم اسی طرح خدا کے کلام کو آپ تک پہنچاتے رہیں. آج ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ علم الانسان کے تعلق سے ہے. انسان خدا کی بڑی زبردست تخلیق ہے اور خدا نے ہمیں اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اس صورت اور شبیہ پر ہونے کا کیا مطلب ہے. انسان جو روح، جان، بدن پر مشتمل ہے یا ان اجزاء کا مرکب ہے. ہم دیکھیں گے روح اپنی ذات میں کیا ہے، جان، اور پھر اسی طرح بدن کے تعلق سے سیکھیں گے، اور علم الانسان کے تعلق سے بہت ساری گہری باتوں کو خدا کے خادم کے وسیلہ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. آج اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کے لیے جو خادم اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ ہیں خدا کے خادم ریورنڈ ندیم پرویز صاحب، جو کہ لائف ان کرائسٹ چرچ منسٹریز کے فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ہیں اور عرصہ دراز سے خداوند کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک بڑے زبردست بائبل ٹیچر ہیں اور بہت سارے لوگوں کو خدا کا کلام سکھا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کی خدمت کے وسیلہ سے مستفید ہو رہے ہیں. ناظرین، اس سے پہلے کہ اس خوبصورت ٹاپک پر ہم سوالات کے سلسلے کو شروع کریں، ہم اپنے پروگرام کا آغاز ایک دعا سے کریں گے اور میری گزارش ہوگی پادری صاحب پلیز آپ دعا کریں. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے اور تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں. آج اس وقت میں ہم تیرے پاک قدموں میں جھک جاتے ہیں اور خداوند کے خدا شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں خلق کیا، اس زمین پر رکھا، اپنا کلام ہمیں بخش دیا. ہم اس بات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. آج منت کرتے ہیں کہ جب ہم اس پروگرام میں بیٹھے ہیں، روح القدس تو ہماری رہنمائی کرنا، تمام گفتگو کو ہم تیرے پاک ہاتھوں میں دیے دیتے ہیں. دیکھنے والے، سننے والے برکت پائیں اور سارا جلال، ساری عزت اور بزرگی خداوند تیرے نام کو اور تیرے کلام کو ملے، یسوع کے نام میں، آمین. آمین آمین. تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے. ناظرین، اس ٹاپک کے تناظر میں میرا پہلا سوال خدا کے خادم سے. پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا. تو میں جاننا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ناظرین بھی آپ کے وسیلہ سے یہ سیکھیں کہ صورت پر ہونے کا کیا مطلب ہے اور شبیہ کا کیا مطلب ہے. فرسٹ آف آل بھائی صاحب، تھینک یو ویری مچ. زندگی کی باتیں اس پروگرام میں آپ نے بلایا اور بڑا زبردست ٹاپک جو ہے وہ آپ نے چنا ہے. بہت اچھے سوالات جو وہ آپ نے بنائے ہیں، دیے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آج فیتھ ٹیلی ویژن کی وساطت سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ برکت پائیں گے، اس پروگرام کو دیکھیں گے اور بہت ساری باتوں کو جو ہے وہ سیکھیں گے اور جانیں گے. تو بھائی صاحب، پہلا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ خدا کی صورت و شبیہ پر ہونے کا کیا مطلب ہے. جی، ایک بات جو میں اس سوال کے حوالے سے جو وہ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ صورت اور شبیہ یہ ایک ہی چیز ہے، لیکن ایسا ہے نہیں، کیونکہ خدا کا جو کلام ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز ایسے ہی جو ہے وہ ایڈ کر دی جائے یا ایسے ہی لکھ دی جائے بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ شامل ہو جائے. ایسا نہیں ہے. جب یہاں پر ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 26ویں آیت میں، تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. تو دو الفاظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں، صورت اور شبیہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں اپنے اندر مختلف جو ہے وہ مطلب رکھتے ہیں. تو صورت، اس کے لیے عبرانی میں یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے تسلیم، اور اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ
خدا کا نمائندہ، خدا کا سفیر. اور جو شبیہ لفظ ہے، انگریزی میں اس کے لیے لفظ لائکنس جو ہے وہ استعمال کیا گیا، اور عبرانی میں ڈیموت کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. اب یہ صورت اور شبیہ، ان میں فرق کیا ہے؟ جب ہم صورت کو دیکھتے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جب خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ خدا کوئی صورت جو ہے وہ رکھتا ہے. بلکہ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے، جب ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں، مقدس یوحنا کی انجیل 4 باب کی 24ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں واضح طور پر مل جاتا ہے کہ خدا روح ہے، لہذا روح کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے. خدا کی کوئی صورت نہیں ہے بلکہ وہ ایک روح ہے. اور یہاں پر جو لفظ صورت استعمال کیا گیا ہے پیدائش کی کتاب کے اندر، تو اس سے مراد یہ ہے کہ خدا نے انسان کو ایک فزیکل حالت میں جو ہے پیدا کیا. خدا نے انسان کو ایک جو ہے وہ شکل دے کر جو ہے وہ اس زمین پر بھیجا. اور یہاں پہ خدا نے جب کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر، تو گویا جو کچھ خدا کے اندر تھا وہ انسان کے اندر اس نے ٹرانسفر کیا. اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اسی 26 آیت کے اندر، اگر ہم دیکھیں پہلے باب کی 26 آیت میں، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. اور آگے لکھا ہے، وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. خدا کے پاس اختیار تھا، تو خدا نے انسان کو بھی جو ہے وہ اختیار دے دیا. تو جب لکھا ہے کہ صورت پر، اپنی صورت پر، تو گویا اپنے جیسا سفیر، ایک نمائندہ خدا نے ایسا بنایا جو اس جیسا تھا. اگرچہ اس پوری دنیا میں، پوری کائنات میں اختیار تو خدا ہی کا ہے، لیکن خدا نے کچھ حصہ، کچھ اختیار انسان کو بھی جو ہے وہ دے دیا. اور وہ یہاں پر ہمیں اس آیت کے اندر نظر آتا ہے. خدا نے انسان کو جو ہے وہ عقل دی، خدا نے ایک اپنی جو ہے وہ مرضی کو انسان کے اندر رکھا. تو گویا جب ہم یہ کہتے کہ خدا نے کہا کہ انسان کو اپنی صورت پر، تو گویا ان چیزوں کو اس نے جو ہے وہ فزیکل حالت جو ہے وہ دے کر زمین پر بھیجا یا رکھا. اور پھر جب ہم شبیہ کی بات کرتے ہیں تو شبیہ سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ خدا کی خصوصیات تھیں ان کو خدا نے ریپرزینٹ کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، اور جو ہے وہ پوری دنیا میں دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو سورس ایک بنایا وہ انسان تھا. تو جیسے خدا کے اندر پاکیزگی کا ایک عنصر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، ہولینس کا. تو خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس کو مقدس بنایا. جب خدا نے انسان کو بنایا تو گناہ اس کے اندر نہیں تھا، گناہ بعد میں جو ہے وہ انسان کے اندر آیا. تو گویا جب خدا کہتا ہے پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 26ویں آیت میں کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائیں، تو گویا خدا جو ہے وہ انسان کو ایک فزیکل حالت جو ہے وہ دے رہا ہے، اس کو جو ہے ایک جسم دے رہا ہے، اس کے اندر اپنی جو ہے وہ کریکٹرسٹکس رکھ رہا ہے، اور پھر اس کے وسیلے سے جب وہ اپنی ان ساری خصوصیات کو جو ہے وہ ظاہر بھی جو ہے وہ کر رہا ہے. تو یہ صورت اور شبیہ پر بنانے کا جو مقصد اور مطلب ہے وہ یہ ہے. جی تھینک یو ویری مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے. بڑی خوبصورتی کے ساتھ ناظرین خدا کے خادم نے ہمیں صورت اور شبیہ کے تعلق سے سکھایا ہے، اور پھر یہ بھی کہ ان دونوں کے درمیان کیا فرق پایا جاتا ہے. ہم آگے بڑھیں گے، اور اس ٹاپک کے تناظر میں میرا دوسرا سوال خدا کے خادم سے. پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ خدا نے انسان کو کیوں بنایا، انسان کے بنائے جانے کا مقصد کیا تھا. اکثر جب ہم اس پر بات کرتے ہیں تو جو خیال سامنے آتا ہے وہ یہ کہ انسان کو خدا نے اس لیے بنایا تاکہ وہ خدا کی حمد کرے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حمد کے لیے تو آلریڈی فرشتے جو ہیں وہ موجود تھے، لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں اور بڑے
زبردست طریقے سے، شاید انسان میں تو کوئی کمزوریاں ہیں، چیلنجز ہیں، لیکن وہ بڑی پرفیکٹ خداوند کی ورشپ کر رہے تھے. اور پھر جو ہے وہ ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ خدا نے انسان کو اس لیے بنایا تاکہ خدا انسان کے ساتھ رفاقت رکھ سکے. تو اس سوال میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نے انسان کو رفاقت کے لیے بنایا تو کیا خدا الون محسوس کرتا تھا، تنہا محسوس کرتا تھا؟ تو پھر انسان کے بنائے جانے کا جو حقیقی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ بڑی اہم بات ہے بھائی صاحب یہ، اور بڑا زبردست کویسچن ہے. ایک تھیوری ہے جی، گیپ تھیوری. جی، خیر میں اس طرف بہت زیادہ تو نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ ہمارے ٹاپک سے پھر ہمیں بہت دور لے جائے گی، لیکن تھوڑا سا میں ناظرین کی رہنمائی کے لیے اس کو بتاتا چلوں. جی، گیپ تھیوری یہ کہتی ہے کہ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی اور دوسری آیت میں کچھ فرق ہے. فرق سے مراد کے کچھ گیپ ہے. جب ہم بائبل مقدس کے مطابق دیکھتے ہیں تو انسان کو خلق ہوئے 6000 سال گزرے ہیں. جی، بائبل مقدس ہمیں 6000 سال پیچھے جو ہے وہ لے کر جاتی ہے. جبکہ اگر ہم گیپ تھیوری کے مطابق دیکھیں اور پھر سائنسی علم کے مطابق بھی جو ہے وہ دیکھیں تو یہ ہمیں جو ہے وہ 6000 سال پیچھے نہیں بلکہ یہ تو ہمیں کئی کروڑ سال پیچھے جو ہے وہ لے کر جاتی ہے. اور گیپ تھیوری یہ کہتی ہے کہ انسان آدم اور حوا سے پہلے بھی جو ہے وہ موجود تھے. خدا نے انسانوں کو بنایا لیکن کسی وجہ سے ان کو ختم کر دیا گیا، نیست کر دیا گیا. اب انسان کو دوبارہ اگر ہم گیپ تھیوری کے مطابق تھوڑا سا دیکھیں جی، تو پہلے ان کو ختم کیا گیا، جی، اب یہاں پر آدم اور حوا کو پھر سے بنا لیا گیا. تو جو آپ کا کویسچن ہے ایکچولی میں اس کی امپورٹنس بتانے لگا ہوں کہ انسانوں کی امپورٹنس کیا ہے، کیوں بنایا گیا. اگر پہلے بھی انسان تھے پھر انہیں ختم کیا گیا، اب یہاں پر ان کو پھر سے جو ہے وہ بنا لیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ خاص تو ہے نا جو انسان کو بنایا گیا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم گیپ تھیوری کے مطابق ہی چلیں کیونکہ بائبل ہمیں جو ہے وہ 6000 سال پیچھے لے کر جاتی ہے تو ہم 6000 سال پیچھے ہی چلتے ہیں. وہیں سے ہم بات کرتے ہیں آدم اور حوا سے ہی. خدا نے انسان کو کیوں بنایا؟ جیسے کہ پادری صاحب نے کہا کہ کیا ورشپ کرنے کے لیے، پرستش کرنے کے لیے بنایا، یا کیا خدا اکیلا اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا اس لیے اس نے انسان کو بنایا؟ نو ڈاؤٹ خدا نے انسان کو اپنی ورشپ کے لیے بنایا. یسایہ نبی کی کتاب اور اس کے 43rd چیپٹر کو جب ہم دیکھتے ہیں، ورس نمبر 21 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا کہ یہ میری حمد کریں. جی، ایک وجہ تو یہ بھی ہے. پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ پائی صاحب نے کہا کہ کیا خدا انسان کی رفاقت چاہتا تھا، کیا وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا تھا؟ امثال کی کتاب باب نمبر 8 اور اس کی 31ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں ہے. نو ڈاؤٹ یہ دونوں باتیں ضروری تھی. خدا انسان سے ورشپ بھی کروانا چاہتا تھا، خدا انسان کے ساتھ رفاقت بھی رکھنا چاہتا تھا. عدن کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم اور حوا کو خلق کیا گیا تو خدا ان کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے ٹھنڈے پہر میں آتا ہوتا تھا. لیکن ایک اور بڑی اہم بات ہے، ایک اور بہت خاص بات ہے، اور بھائی صاحب میں آج اس پروگرام کی وساطت سے ناظرین کو اس مقام پہ جو وہ لے کر جانا چاہتا ہوں، اس جگہ پر لے کر جانا چاہتا ہوں. ایک حوالہ جو میں شیئر کروں گا یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 14واں باب آیت نمبر 12 سے میں پڑھوں گا. لکھا ہے، اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا. تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا. یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے یہاں پر ہمیں لوسیفر کے تعلق سے جو ہے
وہ مل رہی ہیں. کیونکہ جب ہم اس کو اسی پیسج کو انگریزی میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو یہاں پر جہاں پہ روشن ستارہ لکھا ہوا ہے یہاں پر ہمیں لفظ لوسیفر لکھا ہوا جو ہے وہ ملتا ہے. تو یہ لوسیفر کے تعلق سے ساری باتیں جو وہ ہمیں مل رہی ہیں. اب ہم لوسیفر کے مطابق ان آیات کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا. تو اپنے دل میں کہتا تھا، یعنی لوسیفر کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا. یہ ساری باتیں لوسیفر کی ہیں. اور آگے 14 باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا. اور اگلی بات جو بڑی غور طلب ہے جس پر میں آپ کی خاص توجہ لانا چاہتا ہوں، لکھا ہے میں خدا تعالی کی مانند ہوں گا. یہ الفاظ نہایت اہم ہے. کویسچن ہے انسان کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سوال ہے. لوسیفر کیا کہہ رہا ہے؟ لوسیفر کہہ رہا ہے میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. اس کائنات کے اندر ہم 6000 سال پیچھے چلے جائیں، ہم 6 کروڑ سال پیچھے چلے جائیں، ہم جہاں مرضی چلے جائیں، اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی تخلیق ہوا ہے وہ سب کچھ خدا نے بنایا، لیکن صرف ایک ایسی ہستی تھی، ایک ایسی چیز تھی جس کو خدا نے اپنی مانند جو ہے وہ بنایا. لوسیفر جو کہ فرشتہ تھا، اور بائبل مقدس یہ کہتے ہیں کہ مقرب کروبی تھا. بڑے بڑے فرشتے، لوسیفر بڑا فرشتہ تھا، پھر اس کے بعد جبرائیل، میکائیل، دنیا کی بہت ساری اور چیزیں، بڑے جانور، سب کچھ، لیکن کچھ بھی خدا جیسا نہیں تھا. لوسیفر کہتا ہے میں خدا کی مانند ہوں گا. اب خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوسیفر خدا کی مانند ہو، یہ خدا کی سوچ نہیں تھی. لہذا خدا نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ لوسیفر کو دکھا سکے یہ ہے جس کو میں نے اپنی مانند جو ہے وہ بنایا. اگرچہ خدا انسان سے ورشپ کا کام لینا چاہتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگرچہ خدا انسان کے ساتھ رفاقت کرنا چاہتا تھا، کوئی شک نہیں ہے، لیکن خدا لوسیفر کو، ابلیس کو یہ بتانا چاہتا تھا تو میری مانند نہیں ہے، کوئی فرشتہ میری مانند نہیں ہے، یہ ہے وہ جس سے میں نے اپنا دم پھونکا ہے اور جیتی جان ہوا ہے، اس کو میں نے اپنی مانند بنایا ہے. یہ مقصد تھا انسان کو خلق کرنے کا. اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جس کو خدا نے اپنی مانند بنایا اسی سے خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ابلیس کو وہ شکست بھی جو ہے وہ دلائے. اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں، جب سے انسان کو خلق کیا گیا، آدم اور حوا کو خلق کیا گیا، تب سے ہی وہ انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، انسان کو گرانا چاہتا ہے، انسان کو جو ہے وہ پست کرنا چاہتا ہے، انسان کو خدا کی راہوں سے ہٹانا چاہتا ہے. لیکن میرے عزیزو یاد رکھیے گا، آپ کو بنانے کا مقصد خدا کا یہی ہے. آپ خدا جیسے ہو، آپ خدا کی مانند ہو، آپ نے شیطان کو جو ہے وہ شکست دینی ہے، آپ نے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے آسمان تو خداوند کا آسمان ہے، لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے، ان کو دی ہے جو خدا کی مانند ہے. تو خدا اپنی مانند اپنے لوگوں سے، انسان سے جو ہے وہ شیطان کو شکست دلوانا چاہتا ہے. اور یسوع مسیح بھی جب اس دنیا میں آیا تو وہ اپنے جلالی بدن میں نہیں آیا، یا جیسے وہ پہلے تھا ویسا نہیں آیا، بلکہ وہ انسان بن کر جو ہے وہ آیا، انسان بن کر آیا. اس نے صلیب پر ابلیس کے کاموں کا برملا تماشا اس سے جب وہ بنایا. اور آج اس زمین پر رہتے ہوئے جب میں یہ کہتا ہوں میں خدا کی مانند ہوں، تو خدا مجھ سے جو ہے وہ ابلیس کو شکست دلوانا چاہتا ہے. یہ ہماری زندگیوں کا بڑا ایک مقصد ہے. پریز گاڈ، پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. بڑا خوبصورت اور مفصل جواب خدا کے خادم نے دیا کہ خدا نے انسان کو اس لیے بنایا تاکہ انسان خدا کی مانند ہو. اب ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. خدا نے تو اپنی خوبیاں، ایٹریبیوٹس ہم نے رکھ دی ہیں، اس نے اپنی اخلاقی خوبیوں میں سے کچھ خوبیوں کو ہمارے اندر رکھا ہے. خدا محبت کرتا ہے، اس نے محبت کرنے کی جو خوبی ہے یا صلاحیت ہے وہ انسان کے اندر بھی رکھی ہے. خدا پاک ہے، وہ ہمیں بھی پاکیزگی میں چلنے کے لیے کہتا ہے. سو میرے عزیزو، یہ ضرور ہے
کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں. اگر ہم خدا کی مانند نہیں ہیں اور اگر ہم خدا کی مانند نہیں چل رہے ہیں تو ہمیں خدا کی مانند بننے کی ضرورت ہے. اور جو رول ماڈل ہمیں دیا گیا ہے وہ خداوند یسوع مسیح ناصری ہیں, اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل بنو. جیسا خداوند یسوع مسیح ہیں ہم نے ویسا بننا ہے. پھر لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا یسوع کا بھی ہے. تو ہم نے یسوع مسیح کے مزاج کو, یسوع مسیح کے کردار کو ہم نے اپنی زندگیوں میں لینا ہے, تاکہ ایکچول ہم جس پرپز کے لیے بنائے گئے تھے خدا کی مانند ہوں, ہم اس کی مانند ہو سکیں. سو ہم آگے بڑھیں گے, اور میرا نیکسٹ کویسچن اس ٹاپک کے تناظر میں خدا کے خادم سے, پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ انسان کن اجزاء کا مرکب ہے. عام طور پر ہم جو سنتے آ رہے ہیں یا بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں تو انسان روح, جان اور بدن کا مرکب ہے, لیکن کچھ دوستوں کا خیال یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف روح اور بدن کا مرکب ہے, اس میں جان کو وہ کنسیڈر نہیں کرتے ہیں, یا روح اور جان کو وہ ایک ہی چیز تصور کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں بائبل مقدس کی روشنی میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ انسان روح, جان اور بدن کا مرکب ہے یا صرف روح اور بدن کا مرکب ہے. بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے بھائی صاحب یہ, اور ایک بہت بڑی بحث جو ہے وہ آج لوگوں میں جو یہ چلتی ہے. اس کے لیے میں تین جو ہے وہ تھاٹس دینا چاہوں گا, تین طرح کی باتیں جب وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں, جو تھیوریز چل رہی ہیں, کانسیپٹس لیے جاتے ہیں. ان میں ایک پہلا جو کانسیپٹ لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نام ہے مونوئسٹک, یا اس کو ہولیسٹک کے نام سے بھی جو ہے وہ جانا جاتا ہے, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف ایک جیتی جان ہے. اور اس کے لیے اس تھاٹ کو ماننے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے مٹی لی, آدم کو بنایا, اور پھر اس کے اندر اپنا دم پھونکا, اور جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ جیتی جان ہوا. تو کہتے ہیں کہ بس انسان ایک جیتی جان ہے. جب بدن ختم ہو جاتا ہے, جان نکل جاتی ہے, بس بات ختم ہو جاتی ہے. یعنی ایک سنگل چیز جو ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے. مونوئسٹک جو تھاٹ ہے یہ اس کا میں نے آپ کو بتایا. پھر ایک اور جو سوچ لی جاتی ہے, جو ایک اور تھاٹ ہے, وہ یہ ہے ڈائیکوٹومسٹ. یہ ڈائیکوٹومسٹ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ روح اور بدن کا مرکب ہے. دو چیزیں جو ہے وہ لی جاتی ہیں. اور پھر ایک اور جو سوچ لی جاتی ہے وہ ہے ٹرائیکوٹومسٹ. ٹرائیکوٹومسٹ جو ہے یہ روح, جان اور بدن, یہ تینوں چیزوں کو جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں. اور جیسے کہ ان کے ناموں سے بھی جو ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے, مونو کا مطلب ایک ہے, اور پھر ڈائی کا مطلب دو, اور ٹرائی کا مطلب تین ہے. تو مونو جو ہے وہ صرف اور صرف یہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ صرف ایک جان ہے, اور ڈائی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جان اور بدن کا مرکب ہے. اور ٹرائی جو تھاٹ ہے یہ ہے کہ انسان روح, جان اور بدن تین چیزوں کا جو ہے وہ مرکب ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ بائبل مقدس اس کے تعلق سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو کویسچن ہے, جو پادری صاحب نے کویسچن بھی کیا ہے, وہ یہی ہے کہ کیا انسان جو ہے وہ روح, جان اور بدن کا مرکب ہے, یا صرف اور صرف بدن اور روح کا جو ہے وہ مرکب ہے. ایک حوالہ جو ہے وہ میں نئے عہد نامہ میں سے میں رکھنا چاہتا ہوں. اگر ہم عبرانیوں کے خط اور اس کے 4 باب کی 12ویں آیت میں جو ہے وہ چلیں. عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی آیت نمبر 12. بائبل مقدس میں لکھا ہے, کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. اور بھائی صاحب آگے بڑے واضح طور پہ لکھا ہے اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا. روح کا بھی, جان کا بھی ذکر ہے, بند گودا یہ بدن کا جو وہ ہمیں یہاں پر ذکر جو وہ مل جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور حوالہ بھی جو ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں. پہلا تھسلنکیوں اور اس کا 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت. پہلا تھسلنکیوں 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت. دیکھیں, خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے, اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہے. تو یہاں پر
اس آیت کے اندر عبرانیوں کے خط کے اندر تو ہمیں جو وہ پھر مل گیا تھا نا، گودے کا ذکر آ گیا، بند کا ذکر آ گیا. شاید کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ کس چیز کا، حالانکہ وہ بدن کو ہی ظاہر کر رہا ہے. گودا ہمارے بدن میں ہی ہے، یہ ہڈیاں جو ہے ہمارے بدن کا حصہ ہے، یہ سارا ہمارا بدن ہے. لیکن یہاں پر تھیسلونیکیوں کے خط کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر تو ہمیں واضح طور پر روح کا بھی ذکر مل رہا ہے، جان کا بھی ذکر مل رہا ہے، اور بدن کا بھی جو ہے وہ ذکر مل رہا ہے. لہٰذا بائبل مقدس کی روشنی میں ہم باقاعدہ طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے صرف اور صرف جان پر مبنی ہے، اور نہ ہی جو ہے جان اور بدن پر مبنی ہے، بلکہ انسان جو ہے روح، جان اور بدن، ان تینوں کا مرکب جو ہے وہ ہے، کیونکہ بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے. سو ناظرین، ہم نے بائبل مقدس کی روشنی میں اس بات کو سیکھا ہے، دیکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ روح، جان اور بدن کا مرکب ہے، اور کس طور پہ خدا نے انسان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ تخلیق کیا. ہم آگے بڑھیں گے، اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے. پادری صاحب، ہم نے یہ تو جان لیا کہ انسان جو ہے وہ روح، جان اور بدن کا مرکب ہے. اب میں جاننا یہ چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں ناظرین بھی اس بات کو سیکھیں، جانیں آپ کے وسیلہ سے، کہ روح اور جان اور بدن، ان میں فرق کیا ہے؟ یعنی یہ کیا کیا پرفارم کرتے ہیں؟ روح اپنی ذات میں کیا ہے، جان میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، اور بدن میں کیا کچھ ہے؟ تھوڑا سا اس کی وضاحت فرما دیں. جب ہم روح، جان اور بدن کی بات کرتے ہیں، روح جس کے لیے ہمیں گریک کا جو ورڈ ملتا ہے وہ نیوما جو وہ ملتا ہے، بعض اوقات اس کو نوما بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو روح جو ہے، جس کو ہم عام طور پر اسپرٹ جو ہے وہ کہتے ہیں، اور جب ہم روح کے تعلق سے بھائی صاحب دیکھتے ہیں تو روح اپنے اندر احساسات کو جو ہے وہ رکھتی ہے، فیلنگز اس کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہیں روح کے اندر. اور پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہے جان. ابھی میں تھوڑی سی بات اس کے دوبارہ بھی جو ہے وہ کروں گا. جب ہم جان کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو جان کے لیے جو یونانی لفظ ہے وہ ہے تو سوکھے، اور جان جو ہے وہ خون کو جو ہے وہ بتاتا ہے. جو ہمارا خون ہے بدن میں، یہ جان ہے، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر ہمیں ملتا بھی ہے. پیدائش کی کتاب 9واں باب اور اس کی 4 آیت، مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا. گوشت کے ساتھ خون کو، گوشت یعنی بدن، اب بدن کی جان کون ہے؟ وہ خون ہے. اور پھر اس کے علاوہ اگر ہم جب احبار کی کتاب میں چلیں تو وہاں پر بھی ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں. احبار کی کتاب اور اس کا باب نمبر 17 آیت نمبر 11. باب نمبر 17 ہے، آیت نمبر 11. بائبل مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے. اب یہاں پر دوبارہ یہ بات جو واضح طور پر جو ہمارے سامنے آ جاتی ہے. روح وہ ہے جو خدا نے جب انسان کو خلق کیا، اس نے انسان کے اندر اپنا دم پھونکا، یہ روح ہے. لیکن جو جسم کے اندر، بدن کے اندر خون ہے، وہ ہماری جان ہے. اور خون جب بندے میں سے نکل جاتا ہے تو اس کی ڈیتھ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ بدن ہے. اور بدن کے تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں تو گریک ورڈ جو اس کے لیے یوز ہوا ہے وہ ہے سوما، بدن. بدن تب تک زندہ ہے جب تک اس کے اندر جان ہے، یعنی جب تک اس کے اندر خون ہے. میں نے پہلے ایک بات کہی کہ روح، اس کے اندر احساسات ہیں، اس کے اندر جذبات ہیں. اور یہ خدا نے جب انسان کو، آدم کو خلق کیا تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس نے اپنا دم اس کے اندر جو ہے وہ پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا. تو گویا خدا کے اندر جو کچھ تھا، آخر خدا کے بھی تو احساسات ہیں نا. اور پھر بائبل مقدس میں جب ہم دیتے تو خدا خود ایک روح ہے، تو خدا کے جو روح ہے اس کے اپنے احساسات ہیں. وہ خوش بھی ہوتا ہے، وہ سم ٹائم ہمارے کوئی غلط کاموں کی وجہ سے
افسردہ بھی جو ہے وہ ہوتا ہے, اس کی اپنی فیلنگز ہیں. تو جو اس کی اپنی فیلنگز تھیں, جو اس کی اپنی خصوصیات تھیں, جو اس کے اپنے کریکٹرسٹکس تھے, اس نے انسان کے اندر جو ہے وہ ڈال دیے, وہ پھونکے. اور اسی طرح سے جو خدا کے اندر چیزیں تھی وہ ہمارے اندر بھی جو ہے وہ آ گئی. گویا انسان کی جو روح ہے اس کے اندر احساسات ہوتے ہیں, اس کے اندر جذبات جو ہے وہ ہوتے ہیں, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک وہ جو احساسات اور وہ جذبات جو ہوتے ہیں, چونکہ انسان روح, جان اور بدن کا مرکب ہے, لہذا اس لیے وہ روح کے احساسات ہمارے جو ہے وہ جان میں سے ہوتے ہوئے ہمارے بدن تک پہنچتے ہیں, اور بدن ان احساسات کو جب وہ پھر آگے ایکسپریس کرتا ہے, بیان کرتا ہے کہ کیا ہم سوچ رہے ہیں, کیا ہم کرنا چاہتے ہیں, ہماری احساسات کیا ہیں, ہماری فیلنگز کیا ہیں, جن کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں یہ میں یہ فیل کر رہا ہوں. ایکچولی وہ فیل کرنا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ ہمارے انر سے, ہمارے اندر سے, ہماری روح سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے, جو ہم اندر سے محسوس کرتے ہیں. اور خون جو ہے, جان جو ہے, جیسے میں نے بتایا کہ روح کے اندر تو احساسات ہیں, خون جو ہے اس کے اندر اگر ہم میڈیکلی بھی دیکھیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے خون کے اندر جو ہے, اور وہی چیزیں جو ہے وہ ہمیں زندہ رکھنے کے لیے ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں, وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں, پلیٹلیٹس ہوتے ہیں, اور نہ جانے کیا کیا کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے. میڈیکل سائنس جو پڑھتے ہیں یا جو ڈاکٹرز نرسز ہیں وہ اس کو بہتر طور پر جان سکتے ہیں. تو کس طرح سے خون جو ہے وہ ہمارے بدن کے اندر سرکولیٹ کرتا ہے اور انسان جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے, اور بدن جو ہے وہ اسی وقت تک حرکت کرتا ہے جب تک جو ہے وہ خون اس کے اندر جب پراپر چلتا رہتا ہے. اگر بلڈ سرکولیشن جب وہ رک جائے یا بلڈ اندر سے نکل جائے, جان نکل جائے, تو بدن اپنے آپ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک اور اہم بات جو میں بتانا چاہتا ہوں, ہمارا بدن جو کہ مٹی سے بنا ہوا ہے, یہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے, خاک کے ساتھ خاک ہو جاتا ہے, جان ختم ہو جاتی ہے, لیکن یاد رکھیے گا روح کبھی نہیں مرتی ہے, یہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے. آپ ایماندار ہوتے ہوئے, ہم جو ایماندار ہیں, ضروری ہے ہم اپنے جذبات پر کنٹرول کریں, ہم اپنے احساسات پر کنٹرول کریں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ جنم کہاں سے لے رہے ہیں؟ ہماری روح سے جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں. اگر ہمارے احساسات, ہمارے جذبات اچھے ہوں گے تو ہم خدا کو بھی جو وہ پسند آئیں گے. لیکن اگر ہمارے اندر پیدا ہونے والے احساسات, جذبات جو ہماری روح سے پیدا ہو رہے ہیں وہ نیگیٹو ہیں, تو پھر ہم کبھی خدا کی بادشاہی میں جا نہیں سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ خدا کی بادشاہی میں ہمارے بدن نے نہیں جانا, ہماری جان نے نہیں جانا, روح نے جو ہے وہاں پر جانا ہے. روح کبھی مرتی نہیں ہے, بدن ختم ہو جاتا ہے, جان ختم ہو جاتی ہے, لیکن روح جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. تو بھائی صاحب یہ میرے نزدیک اس میں سو مچ پادری صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. سو ناظرین, خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ انسان روح, جان اور بدن کا مرکب ہے, اور روح میں کیا کچھ شامل ہے, جان میں کیا کچھ شامل ہے, بدن میں کیا کچھ شامل ہے. اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم سے, پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ انسان کی روح کے وجود کے بارے میں کیا تعلیم بائبل مقدس میں موجود ہے. اس میں پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا جب انسان پیدا ہوتا ہے, ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, تو کیا روح اس وقت اس میں ڈالی جاتی ہے, یا روح جو ہے وہ پہلے سے تخلیق کی گئی ہے, خدا کے پاس آلریڈی جو روحیں ہیں وہ تخلیق ہوئی ہیں, موجود ہیں, اور پھر انسان جب پیٹ میں پیدا ہوتا ہے تو اس وقت وہ روح اس کو دی جاتی ہے, یا روح بھی اسی وقت جو ہے وہ تخلیق ہوتی ہے جب انسان کا بدن وجود پانا شروع ہوتا ہے؟ تو کائنڈلی بائبل مقدس کی روشنی میں اس کی وضاحت فرما دیں. بھائی صاحب 3 اس کے لیے تھیوریز ہیں. جی. پہلی تھیوری ہے ٹریڈیشنزم. جی. تو جب ہم اس تھیوری کو دیکھتے ہیں تو یہ تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ جسم اور روح اور جان والدین سے قدرتی افزائش کے ذریعے منتقل ہوتی ہے. جی. ٹریڈیشنزم جی. یہ بتاتی ہے کہ جسم, روح اور جان جی. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو قدرتی طور پر جو ہے وہ ہمارے اندر یہ سب کچھ
موجود ہوتا ہے, ہمارے والدین سے جو ہے وہ ہمارے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. جی پھر ہے ایک کریشنزم. کریشنزم یہ کہتی ہے تھیوری کہ جب جسم وراثت میں ملتا ہے, یعنی جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ سے ہمیں جسم جو ہے وہ مل جاتا ہے, تو خدا براہ راست ہر فرد کے لیے ایک نئی روح جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. یہ کریشنزم ہے. جی اور ایک تیسری تھیوری ایک اور ہے, پری ایگزسٹنس تھیوری. اور پری ایگزسٹنس تھیوری جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ خدا نے جب آدم اور حوا کو خلق کیا تھا تو اسی وقت اس نے اور بھی ارواح جو تھی اس سے ساری کی ساری بنا لی ہیں. جی لہذا آج جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو خدا وہ بنائی ہوئی یا پیدا کی ہوئی ارواح جو ہے ان میں سے کسی ایک کو لیتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دیتا ہے اور انسان جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم ان کی اسٹڈی کرتے ہیں تو بائبل مقدس جو پہلی دو تھیوریز ہیں یا بائبل مقدس کے جو اسکالرز ہیں جی وہ ان پہلی دو تھیوریز کو جو ٹریڈیشنزم ہے جی اور جو نمبر 2 کریشنزم ہے, ان دو کو تو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے, بائبل بھی کرتی ہے اور اسکالرز بھی اس بات پہ کافی حد تک متفق ہیں کہ جب کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو وراثتی طور پر جو ہے روح جان بدن جو ہے وہ مل جاتا ہے, اور ہمیں بائبل مقدس میں اس کے تعلق سے حوالہ بھی جو ہے وہ مل جاتا ہے. خدا نے آدم کو اپنی صورت پر, اپنی شبیہ پر, اپنی مانند جو وہ پیدا کیا, اس میں اپنا دم جو وہ پھونکا, اور پھر اس کے بعد جب ہم پیدائش کی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں 5 باب کی 3 آیت میں ایک حوالہ جو میں رکھنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے ساتھ. پیدائش کی کتاب 5 باب اور اس کی آیت نمبر 3, بائبل مقدس میں لکھا ہے, اور آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت و شبیہ کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا. جی اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پیدا ہوا اس کو وراثتی طور پر اپنے ماں باپ کی صورت سے ہی صورت شبیہ روح جان بدن جو ہے وہ اس کو مل گیا. خدا ایسا خدا نہیں ہے جو ہم نے تیسری تھیوری دیکھی ہے پری ایگزسٹنس والی. خدا ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی آج بوڑھا ہو گیا یا خدا تھک جاتا ہے ہر روز روحیں بناتا لہذا اس نے پہلے کی بنا کے جب رکھ چھوڑی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو پہلی 2 تھیوریز ہیں کہ ہمیں ماں باپ کی طرف سے ہی یہ مل جاتا ہے, یا جب ہم خلق ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں تو خدا اسی وقت ایک نئی روح جو ہے وہ ہمارے اندر ڈال دیتا ہے, یہ 2 باتیں ہمیں بائبل مقدس میں سے مل جاتی ہیں جیسے ہم نے آدم کے تعلق سے جو ہے وہ دیکھ لیا. لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو بائبل جن کو سپورٹ کرتی ہے, لیکن پری ایگزسٹنس والی جو تھیوری ہے اس کو بائبل سپورٹ کرتے ہوئے ہمیں کہیں پر نظر آتی نہیں ہے. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. سو ناظرین, یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے اجازت چاہوں, میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پادری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا اور ایک اہم ٹاپک پر ہماری رہنمائی فرمائی, اور یقیناً ناظرین ہم نے سیکھا ہے کہ انسان جو خدا کی زبردست تخلیق ہے, کس طور پر خدا نے انسان کو تخلیق کیا, اور اس سب کا جو حاصل کلام ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی تخلیق ہیں, ہم نے اس کی مانند بننا ہے, ہم نے اپنے بدنوں سے اس کا جلال ظاہر کرنا ہے, ہمارے کاموں سے اس کا جلال ظاہر ہونا چاہیے, اور ہم نے اپنی زندگیاں اس کے کلام اور اس کے حکم و آئین کے مطابق گزارنی ہے. سو میں ایمان رکھتا ہوں اس ساری ٹیچنگ کے وسیلہ سے آپ نے بہت برکت پائی ہے. سو میری آپ سے گزارش ہے, فیت ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, دیکھتے رہیں فیت ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. گاڈ بلیس یو آل.